لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ کے گھر حاضری کے موقع پر اللہ والوں کی باطنی کیفیات۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد شیخ ابو نجیب القاہر کے ساتھ حرم کعبہ میں تھا۔ شیخ اس وقت عالم اسرار میں پہنچ گئے۔ اس دوران حضرت خضر علیہ السلام تھوڑی دیر کھڑے رہ کر واپس چلے گئے۔ جب شیخ ابو نجیب عالم صحو میں آئے تو میں نے ہمت کر کے دریافت کیا کہ حضرت یہ کیا ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام آپ سے ملاقات کے لیے آئے لیکن آپ نے ان کی طرف بالکل التفات نہ فرمایا۔ شیخ ابو نجیب نے میری طرف دیکھا، آپ رحمت اللہ علیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ پھر فرمایا، افسوس، تمہیں کیا خبر کہ اگر خضر آ کر واپس چلے گئے تو پھر دوبارہ بھی آ جائیں گے، لیکن ہمارا یہ وقت حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول تھا۔ اگر یہ چلا جاتا تو پھر کبھی ہاتھ نہ آتا اور اس کی ندامت قیامت تک باقی رہتی۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام دوبارہ آئے۔ شیخ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور بہت تواضع سے پیش آئے۔ زیارت حرمین شریفین ایک عظیم سعادت ہے۔ سینکڑوں سال سے فرزندان توحید اس سعادت کی بجا آوری کے لیے بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب پروانہ وار کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ اللہ کے دوست اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات سے یہ روشنی ملتی ہے کہ یہ مبارک سفر محض کعبہ کے در و دیوار کی زیارت تک ہی محدود نہیں ہونا چاہیے۔ حج کے ظاہری وظائف پورے کرنے، اذکار و ادعیہ اور ارکان حج کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی ہونی چاہیے کہ حج کے روحانی ثمرات بھی حاصل ہوں۔ حج کے دوران وارد ہونے والے روحانی مشاہدات اور کیفیات کا تذکرہ اس امید کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم خود بھی اسی کیفیت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حاجی جسم کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں لیکن عارف دل کے ساتھ طواف کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، میں ایک مدت تک خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتا رہا، اب خانہ کعبہ کی تجلیات سے بہرہ مند ہوتا ہوں۔ فتوحات مکیہ میں شیخ اکبر ابن عربی لکھتے ہیں، میں جمعہ کی نماز کے بعد طواف کعبہ میں مصروف تھا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ طواف کرتا ہے لیکن کسی سے مزاحم نہیں ہوتا اور نہ کوئی اس کی مزاحمت کرتا ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ روح ہے اور انسانی قالب میں طواف کر رہی ہے۔ میں اس کے قریب آیا اور سلام کیا۔ اس نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ میں اس کے ہمراہ ہو لیا۔ ہم نے آپس میں کچھ باتیں کی۔ وہ شیخ احمد سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی روح تھی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بیان کیا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جب پہلی مرتبہ حج کیا تو سوائے خانہ خدا کے کچھ نہ دیکھا۔ دوسری مرتبہ حج کو گیا تو اللہ کے گھر کو بھی دیکھا اور گھر والے کو بھی۔ تیسری مرتبہ حج کے لیے گیا تو مجھے چہار سو گھر والا یعنی اللہ پاک ہی نظر آیا اور گھر نظر نہ آیا۔ حضرت شیخ علی بن موفق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرفہ کی رات مسجد حنیف میں گزاری۔ خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، معلوم ہے اس سال بیت اللہ کا حج کتنے لوگوں نے ادا کیا؟ دوسرے فرشتے نے کہا، 6 لاکھ افراد نے حج ادا کیا۔ پہلے فرشتے نے پوچھا، ان میں سے کتنے لوگوں کا حج مقبول ہوا؟ دوسرے فرشتے نے کہا، صرف 6 آدمیوں کا۔ پھر وہ فرشتے آسمان کی طرف چلے گئے اور نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کعبہ میں ایک نوجوان کو دیکھا جو کثرت سے رکوع و سجود میں مصروف تھا۔ میں نے حال و احوال پوچھا تو کہنے لگا، واپس جانے کی اجازت مانگ رہا ہوں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ اوپر سے کاغذ کا پرچہ گرا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ جو بڑی عزت والا اور بڑی مغفرت والا ہے کی طرف سے اپنے سچے شکر گزار بندے کی طرف۔ اس پرچے کے پیچھے لکھا تھا، اب واپس چلے جاؤ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس دوران ایک شخص بیت اللہ کے قریب آیا اور یہ دعا کرنے لگا، اے اللہ، میں تجھ سے وہ چیز مانگتا ہوں جو سب چیزوں سے زیادہ تیرے قریب ہو، اور وہ عبادت مانگتا ہوں جو سب سے زیادہ تجھے محبوب ہو۔ اے اللہ، میں تیرے برگزیدہ بندوں کے طفیل اور تیرے انبیاء کے وسیلے سے یہ مانگتا ہوں کہ اپنی محبت کی شراب کا ایک پیالہ مجھے پلا دے
اور اپنی معرفت سے میرے دل پر پڑے جوہل کے پردے ہٹا دے تاکہ میں اڑ کر تجھ تک پہنچ جاؤں اور عرفان کے باغوں میں تیرے ساتھ سرگوشیاں کروں۔ اس کے بعد وہ شخص اتنا رویا کہ زمین پر ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ پھر اچانک وہ بندہ ہنسا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ان صاحب کے پیچھے چل دیا۔ وہ مسجد سے نکل کر ایک ویرانے کی طرف چل دیے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ وہ کہنے لگے، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ میں نے پوچھا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے، عبداللہ۔ میں نے پوچھا، آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ بولے، عبداللہ۔ میں نے کہا، یہ تو ظاہر ہے کہ سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بندوں کی اولاد ہیں، آپ کا اصل نام کیا ہے؟ کہنے لگے، میرے باپ نے میرا نام سعدون رکھا تھا۔ میں نے کہا، سعدون مجذوب؟ کہنے لگے، ہاں میں وہی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون برگزیدہ لوگ ہیں جن کے وسیلے سے آپ نے دعا کی؟ کہنے لگے، وہ لوگ اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں جنہوں نے مشرب عشق کو اپنا لیا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ایسا کوئی شہر نہیں دیکھا جس میں مکہ سے زیادہ برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہوں۔ اس شہر میں صبح و شام فرشتے اترتے ہیں۔ فرشتے مختلف صورتوں میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا، آپ کو خدا کی قسم دیکھے ہوئے عجائبات میں سے کچھ سنائیے۔ فرمایا، کوئی ولی کامل ایسا نہیں جو ہر جمعہ کی شب یہاں نہ آتا ہو۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے دنوں میں مینا میں مجھے ایک نوجوان نظر آیا۔ وہ چند اشعار پڑھ رہا تھا جس کا مطلب یہ ہے، وہ محبوب جس کو میرا خون بہانا اچھا معلوم ہوتا ہے، میرا خون اس کے لیے حرم میں بھی حلال ہے اور حرم سے باہر بھی۔ خدا کی قسم، اگر میری روح کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کس پاک ذات سے وابستہ ہے تو قدموں کے بجائے سر کے بل کھڑی ہو جائے۔ اے ملامت کرنے والے، مجھے اس کے عشق میں ملامت نہ کر۔ اگر تجھے وہ نظر آ جائے جو میں دیکھتا ہوں تو تو کبھی بھی لب کشائی اور طعنہ زنی نہ کرے۔ لوگ اپنے جسم سے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، کاش وہ اس بات سے واقف ہوتے کہ روح بھی اللہ رب العالمین کا طواف کرتی ہے۔ عید کے دن لوگوں نے بھیڑ بکریوں کی قربانی کی، لیکن معشوق نے اس دن میری جان کی قربانی قبول فرمائی۔ لوگوں نے حج کیا ہے اور میرا حج تو دل میں بسنے والے کا قرب ہے۔ لوگوں نے جانوروں کی قربانی کی ہے اور میں اپنی جان کی قربانی دیتا ہوں۔ الہی، میرے پاس میری جان کے سوا کوئی چیز قربانی کے لیے نہیں ہے، اسی کو تیری بارگاہ عالی میں پیش کرتا ہوں، تو اس کو قبول فرما۔ یہ کہتے ہی اس نوجوان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ تنہا حج کے لیے گیا۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران میرا معمول تھا کہ جب رات گہری ہو جاتی تو طواف کرتا تھا۔ ایک مرتبہ طواف کے دوران ایک دوشیزہ کو دیکھا جو یہ اشعار پڑھتے ہوئے طواف کر رہی تھی۔ میں نے عشق کو بہت چھپایا مگر وہ مخفی نہیں رہتا، اب تو کھلم کھلا میرے پاس ڈیرا ڈال دیا ہے۔ جب شوق بڑھتا ہے تو اس کے ذکر سے دل بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر میں اپنے محبوب سے قریب ہونا چاہتی ہوں تو وہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں اس میں فنا ہو جاتی ہوں اور پھر اسی کے لیے زندہ ہو جاتی ہوں۔ وہ مجھے کامیاب کرتا ہے حتیٰ کہ میں مست و بے خود ہو جاتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا، تو ایسی بابرکت جگہ کیسے عشقیہ اشعار پڑھتی ہے؟ وہ دوشیزہ میری طرف متوجہ ہوئی اور کہا، اے جنید، میں اس کے عشق میں بھاگتی پھر رہی ہوں۔ اس کی محبت نے مجھے حیران اور پریشان کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اس نے دریافت کیا، جنید، تم اللہ کا طواف کرتے ہو یا بیت اللہ کا؟ میں نے جواب دیا، میں تو بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں۔ اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور بولی، سبحان اللہ، آپ کی بھی کیا شان ہے۔ پتھر کی مانند بے شعور مخلوق پتھروں کا طواف کرتی ہے اور شعور والے اس گھر والے کا طواف کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے عشق و محبت میں سچے ہوتے تو ان کی اپنی صفات غائب ہو جاتی اور اللہ کی صفات ان میں پیدا ہو جاتی۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں فرط غم سے غش کھا کر گر گیا، جب ہوش آیا تو وہ جا چکی تھی۔